بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و فرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ ناظرین، ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھی۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئی تھی کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اسی یہودیوں کی جماعت نے یہ منصوبہ بھی بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنے کتاب تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر علی ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی بھی ہو جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا معنی کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے ہی دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ بات اس کی دلیل ہے کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں کہا، بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب پھر علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں پڑ گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا کہ اے علی، بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں آسمان سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرا کریم میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے کہا، میرا کریم میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پھر گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہیں۔ ناظرین، راس الجالوت تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راس الجالوت پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین میں پہلے مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کے ایک چٹان کے نیچے ہے؟ راس الجالوت کے منہ سے بے سختہ نکلا، ہاں۔ تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے اب حیات جاری ہوا۔
ناظرین، رسول جالوت اب مزید گھبرا گیا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا: علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا: یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اس وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلے دفعہ تعمیر ہوا تھا، تو وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے، انہیں غلط قرار بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار رسول جالوت نے ایک سائنس سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا: یہ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے: تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ رسول جالوت نے پوچھا: وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا: کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ رسول جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا: اچھا، یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی ہیں لیکن دوبارہ نہیں پہنچ سکی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اسی قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ پر ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی نہیں پڑی۔ ناظرین، جواب آتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کہیں غائب نظر نہیں آئیں گی، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اور معطل زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا اور پوچھا کہ موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلے سوال کیا: اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طواف کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے ارد گرد چکر لگایا۔ رسول جالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جوابات آپ نے بالکل ٹھیک ٹھاک بلا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا: بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا: جی 5۔ حضرت علی نے فرمایا: تو انہیں بھی تو فوراً سوال کا جواب دیا ہے۔ اس نے کہا: یا علی، یہ کیسے بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر علی مسکراتے ہوئے بولے: مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے، باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جواب ٹھیک ٹھاک مل گئے، رسول جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دار اسلام میں داخل ہو گئے۔